السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ عزیز طلباء، ہمارا یہ آج کا بلوغ المرام کا چوتھا درس عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء اخرجہ الثلاثہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ لا ينجسه شیء، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اخرجہ الثلاثہ، اس حدیث کی تین ائمہ نے تخریج کی ہے۔ لا ينجسه، نجس ينجس باب تفعیل سے، اس کا معنی ہے ناپاک کرنا، باب تفعیل سے۔ پانی یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور انسانوں کی ایک ضروری شے ہے، ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر انسان اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ تو پانی، اس سے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، پانی سے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، مطلق طور پر یہ حدیث۔ اب یہ حدیث، اس کا پس منظر اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، کس پانی کے تعلق سے؟ ایک کنواں تھا، بئر بضاعہ، یہ کنویں کا نام ہے۔ اس کنویں کے اندر جو موجود پانی تھا، اس پانی کے تعلق سے سوال کیا۔ اور سوال کیوں کیا؟ کیونکہ اس علاقے کے لوگ اس کنویں میں حیض آلود کپڑے ڈالا کرتے تھے اور کتوں کا گوشت پھینکا کرتے تھے، الغرض اس طرح کی گندی چیزیں اس کنویں میں پھینکا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ کیا ہم اس کنویں کا پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ اس حدیث سے بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے کہ مجرد نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، خواہ اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو، خواہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہو یا نہ ہو۔ لیکن ہمیں اس روایت کو اسی مسئلے پر نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اس روایت کو سمجھنے کے لیے جو آنے والی روایت ہے اس کا بھی جو ہے ہمیں سہارا لینا ہے، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی کے تین اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے، یعنی پانی کی تین صفتیں ہیں، ایک تو اس کا مزہ ہے، اس کی بو ہے اور اس کا رنگ، یہ تین اوصاف ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی وصف بدل جائے اور پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ پانی زیادہ ہے یا کم ہے، اور پانی کم ہو تو نجاست گرنے سے پانی ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا، خواہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدلے یا نہ بدلے، اور پانی زیادہ ہو اور کوئی نجاست گر جائے تو اس صورت میں پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اب اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور ہمیں اوصاف یاد رکھنے ہیں۔ کیا ہے؟ ریحہ، طعمہ، لونہ، اس کا مزہ، اس کی بو، اس کا مزہ اور اس کا رنگ، یہ تین اوصاف ہیں۔ ان تین اوصاف میں سے اگر پانی زیادہ مقدار میں، اور کتنی مقدار ہونی چاہیے، آنے والی روایت ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے،
عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ دیکھیے یہی لفظ ہم نے اوپر پڑھا ہے، لا ينجسه شيء، ان الماء لا ينجسه شيء، کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی مگر کس صورت میں؟ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، مگر جو اس کی بو پر، اس کے مزے پر اور اس کے رنگ پر یہ غالب آ جائے، یعنی اس کی بو بدل جائے، اس کا مزہ بدل جائے یا اس کا رنگ بدل جائے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، اگر اس میں کوئی نجاست گر جاتی ہے۔ ایسے ہی پانی پاک ہے، الماء طہور، پانی پاک ہے۔ بیہقی کے الفاظ کیا ہے؟ الماء طہور، پانی پاک ہے، الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ، یہاں بھی اسی بات کو واضح کیا ہے کہ پانی پاک ہے مگر یہ کہ اس میں نجاست گرنے کی وجہ سے اس کی بو یا اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ یہ تبدیل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن اس کے قابل عمل ہونے پر اجماع منعقد ہے، یعنی اجماع ہے اس بات پر کہ پانی کا اگر رنگ بدل جائے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، یعنی پھر وہ پاکی حاصل کرنے کے لائق نہیں ہوگا۔ اور اجماع بڑے بڑے ائمہ کا اجماع ہے اس مسئلے پر۔ ائمہ کون کون سے ہیں؟ بعض ائمہ کا میں نام ذکر کیے دیتا ہوں۔ امام ابن قدامہ ہے، امام نووی رحمہ اللہ، امام ابن منذر رحمہ اللہ اور وغیرہ وغیرہ، اور بھی دیگر محدثین ہیں جو اس مسئلے پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر پانی اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف اس کا تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر پانی جو ہے ناپاک ہو جائے گا۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجہ الاربع۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پانی دو مٹکوں کے برابر، قلتین ہو، قلتین دو مٹکوں کے برابر، لم يحمل الخبث تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا ہے، نجاست کو نہیں اٹھاتا، یعنی نجاست نہیں قبول کرتا۔ وفی لفظ، اور ایک لفظ کیا ہے؟ لا ینجس، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پانی اگر کم ہو، اور کتنا کم ہو، کہ اگر اس کے اوصاف ثلاثہ تبدیل ہو یا نہ ہو لیکن نجاست کے گرنے سے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر پانی کی مقدار زیادہ ہے اور نجاست گر جائے، محض نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ تین اوصاف میں سے کوئی وصف اس میں نہ پایا جائے۔ اب قلتین یعنی کتنا پانی ہونا چاہیے؟ کتنا پانی؟ قلتین، دو مٹکے۔ اب دیکھیے قلہ کا جو معنی ہے وہ بڑا مٹکا۔ جس روایت میں قلتین ذکر کیا ہے وہ ایک قبیلے کے مٹکوں کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے۔ عموماً اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر پانی دو مٹکوں سے زیادہ ہوگا تو اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف کے متغیر ہو جانے کے بعد ناپاک ہو جائے گا، یعنی پانی کے اندر کوئی وصف پایا جائے، تین اوصاف ہے اس میں سے کوئی وصف پایا جائے اور پانی دو مٹکوں سے زیادہ ہو، یعنی دو قلہ ہو، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اگر پانی دو مٹکوں سے کم ہوگا تو نجاست کے گرنے سے ہی وہ ناپاک ہو جائے گا، خواہ اس کی جو ہے صفت بدلے یا نہ بدلے۔ لیکن
راج مسئلہ کیا ہے؟ راج مسئلہ اس سلسلے میں یہ دیکھیے، الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ، کیا ہے کہ یا تو اس کی بو بدل جائے، اس کا مزہ، یا اس کا رنگ، ان میں سے اگر کوئی چیز بدل جائے تو اگر پانی 2 مٹکوں سے کم ہوگا تب بھی مجرد نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ اپنی اصل طہارت پر ہی باقی رہے گا، لیکن جب اس کا کوئی وصف بدل جائے گا تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو پانی کے مسئلے پر ہم نے آج اللہ کے فضل و کرم سے حدیثیں پڑھی ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پانی کب ناپاک ہوگا اور کب پاک ہوگا، راجح مسئلہ آپ سمجھ لیجئے۔ لیکن حدیث سے ہم نے جو پڑھا وہ کیا ہے کہ 2 قلہ یعنی 2 مٹکوں کے برابر اگر پانی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس میں کوئی نجاست گر جائے تو محض نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ کوئی وصف جو ہے اس کا تبدیل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اوصاف ثلاثہ یعنی 3 اوصاف ہمیں یاد رکھنے ہیں پانی کے، یہ 3 اوصاف، اور 2 قلہ یعنی 2 مٹکوں سے کم ہوگا تو نجاست کے گرنے سے وہ پانی کیا ہے، یہاں ہم نے کیا پڑھا کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، 2 قلہ سے کم ہوگا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے وہ کوئی وصف تبدیل ہو یا نہ ہو۔ لیکن راجح مسئلہ کیا ہے کہ پانی جو ہے 2 قلہ سے کم بھی ہوگا تب بھی یہ شرط ہونا چاہیے، یعنی وصف کوئی تبدیل ہونا چاہیے تبھی پانی جو ہے ناپاک ہوگا، ورنہ اس بصورت دیگر پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ استعمال کے لائق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں حدیثوں کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔